والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والمؤمنین والنار للعاصین والکافرین والملحدین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی نیر العدم مولانا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المؤمن مرآۃ المؤمن. درود پڑھیں محمد. قبل اس کے کہ اس حدیث کریمہ کے ذیل میں گفتگو کی جائے، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرزا مونس حسین ابن مرزا کاظم حسین اور مرحومہ نازنین بیگم بنت سید رونق حسین مرحوم کی روح کو احسان کریں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. جس حدیث کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اس وقت کی مجلس کے لیے اپنا عنوان اور موضوع قرار دیا ہے، وہ نبی کریم جان عالم باعث خلقت ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور زمانہ حدیث کریمہ ہے، جس میں نبی کریم نے ایک مومن کو آئینے سے تعبیر کیا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں المؤمن مرآۃ المومن، مومن ایک مومن کے لیے آئینہ ہے. بظاہر اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث کریمہ 3 لفظوں کے اوپر مشتمل ہے اور 3 لفظوں کے مجموعے کا نام یہ حدیث ہے، جس میں 2 مرتبہ لفظ مومن کی تکرار ہوئی ہے، 2 مرتبہ لفظ مومن آیا ہے اور ایک لفظ جو بیچ میں ہے وہ مرآت آئینے کی ہے. المؤمن و مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے. یعنی نبی کریم ذہن انسانی کو منتقل کرنا چاہتے ہیں اس حساس نقطے کی طرف جو جوہر آئینے کے اندر پایا جاتا ہے، وہی جوہر چاہیے کہ مومن کے اندر پایا جائے. اب وہ جوہر کیا ہے اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جوہر آئینے کے اندر کیا پایا جاتا ہے. کا پہلا جوہر یا پہلی وہ صفت جو آئینے کے اندر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ آئینہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، آئینہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ آئینہ ہم سے ڈر جائے مگر آئینہ ہم سے ڈرتا نہیں. پتہ یہ چلا کہ صاحب چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے قوی ہو، چاہے ضعیف ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، اگر کچھ بھی ہے انسان کے اندر جو آئینے کے سامنے آ جائے آئینہ سب بیان کر دے گا، ڈرتا نہیں ہے. مومن کی زندگی کو آئینے کی مانند ہونا چاہیے، یعنی مومن کسی سے ڈرے نہیں. اچھائی ہو تو اچھائی بیان کرے، برائی ہو تو برائی بیان کرے. درود پڑھیں محمد و آل محمد.
یہ صفت آئینے کے اندر پائی جاتی ہے کہ آئینہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ اور یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر دنیا یہ چاہے کہ آئینے سے اس جوہر کو چھین لیا جائے تو آئینہ اپنا وجود تو کھو سکتا ہے، یہ جوہر اس سے چھن نہیں سکتا۔ غصے میں آ کر کے انسان آئینہ توڑ تو سکتا ہے مگر اس جوہر کو سلب نہیں کر سکتا۔ اب آئیے دیکھیں کیا ہے، مومن کے لیے آئینہ ہے، اور آئینے کے کام کیا ہے کہ جو بھی شے اس آئینے کے مقابل میں آ جائے گی آئینہ اس کی حیثیت کو بتا دے گا، چاہے وہ اچھائی کے اعتبار سے ہو چاہے برائی کے اعتبار سے ہو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مدینے میں جناب ابوذر ہیں، اور جناب ابوذر بار بار بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو مال جمع کر رہے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں ان کے پشت کو جو ہے وہ گرما کر کے سلاخوں کے ذریعے سے داغا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ حاکم سوم پریشان ہو گیا، اور پریشان ہونے کے بعد ابوذر کو مدینے سے نکال کر کے بھیج دیا معاویہ کے پاس شام، اور پتہ چلا کہ ابوذر پہنچے مدینے سے نکل کر کے شام۔ چونکہ آئینے کا کام ہی یہ ہے کہ بتا دینا، لہذا وہی کام ابوذر جو اب تک مدینے میں کرتے تھے شام میں کرنا شروع کر دیا۔ حاکم شام پریشان ہو گیا کہ بھیا یہ تو ہمارا تختہ پلٹ دیں گے۔ کہا کہ اب ایسا کرتے ہیں ان کو پھر پلٹا دیتے ہیں مدینے کی طرف۔ تو میں نے کہا کہ انسان جھنجھلا کر کے آئینہ تو توڑ سکتا ہے مگر یاد رکھو آئینے کے جتنے ٹکڑے ہوں گے ابھی تک کے تصویر ایک دکھتی تھی، اب جتنے ٹکڑے ہوں گے ہر ٹکڑے میں تصویر دکھائی دے گی۔ درود پڑھے محمد وآل محمد کا۔ تو پہلی صفت آئینے کی یہ ہے کہ آئینہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ دوسری صفت آئینے کی یہ ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے جائیے گا تو چاہے آپ کے اندر حسن پایا جاتا ہو اس حسن کو بھی بیان کرے گا، اور اگر قبح پایا جاتا رہا ہے تو انسان اس قبح کو بھی آئینہ بیان کرے گا۔ مثلاً اگر چہرے کے اوپر داغ و دھبا ہے تو آئینہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے چہرے کو شفاف بیان کر دے گا، داڑھی پکی ہوئی تو آئینہ کالی کر کے آپ کی داڑھی دکھا دے گا، نہیں۔ تو آپ بوڑھے ہیں تو آپ کو بوڑھائی دکھائے گا، داڑھی سفید ہے تو سفیدی بتائے گا آئینہ۔ پتہ یہ چلا کہ اگر جو ہے وہ چہرے کے اوپر اگر دانہ ہے تو وہ دانہ ہی بتائے گا، اس کے برخلاف چہرہ جو ہے وہ صاف ہے شفاف ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آئینہ اس کو گندہ بتا دے۔ پتہ یہ چلا کہ آئینہ چاپلوسی نہیں کرتا۔ کیا آئینے کے اندر صفت یہ ہے کہ آئینہ چاپلوسی نہیں کرتا کہ تھا چہرہ گندہ بتائے صاف، یا اس کے برخلاف تھا صاف بتائے اس کو کثیف اور گندہ۔ تو پتہ یہ چلا کہ آئینے کے اندر صفت یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہی بیان کرتا ہے، چاپلوسی نہیں کرتا۔ مومن کو بھی چاہیے کہ آئینہ نما بن جائے، جو دوسرے مومن کے اندر اچھائی ہو تو اچھائی بیان کرے، برائی ہو تو برائی بیان کرے، برائی کو اچھائی سے تعبیر نہ کرے، اچھائی کو برائی سے تعبیر نہ کرے۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ تیسری صفت آئینے کی یہ ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے جائیے گا تبھی آئینہ آپ کے حسن اور قبح کو بیان کرے گا، اس سے پہلے آئینہ بیان نہیں کرتا۔ جب آپ اس کے سامنے جائیے گا تب وہ بیان کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر انسان آئینے کے سامنے جا رہا ہے تو جو کچھ بھی صفت انسان کے اندر پائی جا رہی ہے اچھائی یا برائی کی وہ آئینہ نقل کر دے گا، بیان کر دے گا۔ مگر یاد رکھیے کہ یہ جو صفت بیان کرتا ہے آئینہ یہ کسی دوسرے سے بیان نہیں کرتا بلکہ جو اپنی شکل دیکھتا ہے اسی سے بیان کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ آئینے کے اندر صفت یہ پائی جاتی ہے کہ حسن یا عیب کو خود اس انسان سے بیان کرتا ہے، کسی دوسرے سے بیان نہیں کرتا۔ اگر تم بھی مومن ہو تو آئینہ صفت بن جاؤ، مومن کی اچھائی اور برائی کو خود اس کو بتاؤ، دوسرے کو نہ بتاؤ۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔
چیز جو آئینے کے اندر صفت پائی جاتی ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے جائیے گا تو آئینہ آپ کے حسن و قبح کو بیان کرے گا، آپ کی اچھائی اور برائی کو بیان کرے گا۔ اور اب مسئلہ اس چیز کا ہے کہ آئینہ آپ نے دیکھا اور چلے آئے تو اب آئینہ دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ کیا؟ آئینہ دل میں کچھ نہیں رکھتا کہ تیسرا آدمی جائے تو آئینہ اس پہلے والے کی جو ہے وہ صفات کو بیان کرے کہ جو اس سے پہلے میرے پاس آیا تھا اس کے اندر کیا خوبیاں تھیں یا کیا برائیاں تھیں۔ پتہ چلا کہ جو کچھ بھی تمہارے اندر اچھائی یا برائی ہے آئینہ ان اچھائیوں کو اور برائیوں کو بتا دیتا ہے اور صرف آپ سے بتاتا ہے، دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ ایسا نہیں کہ کوئی دوسرا آئے اور اس سے آپ کے حسن یا آپ کے قبح کو بیان کرے۔ اور اب نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ مومن کا آئینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جب مومن تمہارے سامنے ہو تبھی تم اس سے اس کی اچھائیوں کو بیان کرو، اس کی برائیوں کو بیان کرو، اور پھر اس کے بعد دل میں کچھ نہ رکھو، ختم کر دو۔ دل کے اندر کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آئینے کے اندر کوئی میموری کارڈ نہیں ہوتا کہ آپ کی تصویر کو برقرار رکھے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ کسی دوسرے سے بیان نہیں کرتا۔ لہذا اب اگر تم مومن ہو تو تم کو چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کے عیب کو دوسروں سے بیان نہ کرو، اس لیے کہ آئینہ کسی دوسرے سے بیان نہیں کرتا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور جو آئینے کے اندر صفت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ آئینہ دونوں چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ اگر چہرہ آپ کا داغ دھبے دار ہے تو آپ کے چہرے کو وہ داغدار بیان کرے گا، لیکن اگر آپ کا چہرہ صاف ستھرا ہے تو آپ کے چہرے کو ویسا ہی بیان کرے گا۔ جو اچھائی ہے اس اچھائی کو بیان کرے گا اور جو برائی ہے اس برائی کو بیان کرے گا۔ تو اگر برائی ہے تو برائی کو بیان کرے گا، زبردستی برائی کو بیان نہیں کرے گا، اور اگر اچھائی ہے تو اس اچھائی کو بیان کرے گا، زبردستی اچھائی کو بیان نہیں کرے گا۔ اور نبی کریم کہہ رہے ہیں کہ مومن کا آئینہ ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ مومن جب مومن کے سامنے جائے گا تو اپنی تصویر دیکھ لے گا۔ اگر اچھائی ہوگی تو مومن اچھائی بیان کرے گا، اگر برائی ہوگی تو آدمی برائی بیان کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ برائیاں تو مومن بیان کرے، اچھائیاں بیان نہ کرے، یا صرف خالی بڑائی ہی کرتا رہے، برائیوں کو نظر انداز کر دے۔ نہیں، اگر مومن حقیقت میں ہو تو سامنے والے کے اندر عیب ہے تو اس کے عیب کو بیان کرو، اگر اس کے اندر خوبی ہے تو اس کی خوبی کو بیان کرو۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ آئینے کے اندر ایک صفت اور پائی جاتی ہے کہ آئینہ مبالغے سے کام نہیں لیتا، آئینہ مبالغہ نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کوئی صفت بہت چھوٹی سی پائی جا رہی ہو اور آئینہ اس کو بہت بڑا کر کے، حالانکہ بعض آئینے ایسے ہوتے ہیں کہ اس چھوٹی چیز کو بہت بڑا کر کے جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ بعض اوقات سرکس وغیرہ میں ایسے آئینے لگائے جاتے ہیں کہ تاکہ وہ چیز بہت بڑی سامنے والی کو جو ہے وہ دکھائی دے، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ آئینہ مبالغے سے کام نہیں لیتا، یعنی جتنی تعریف کا مستحق ہے اتنی ہی تعریف کرتا ہے، جتنی مذمت کا مستحق ہے اتنی مذمت کو بیان کرتا ہے، جتنا حسن ہے اتنے ہی حسن کو بیان کرے گا، جتنا قبح ہے اتنے قبح کو بیان کرے گا، نہ اس سے زیادہ بیان کرے گا نہ اس سے کم بیان کرے گا۔ اگر تم مومن ہو تو نبی کے قول کے مطابق مومن کے لیے آئینہ ہو، بس جتنی برائی ہے اتنی ہی برائی بیان کرو، جتنی اچھائی ہے اتنی ہی اچھائی بیان کرو، اس لیے کہ اگر اچھائی زیادہ ہوگی تو چاپلوسی میں آ جائے گی، اور اگر برائی زیادہ ہوگی تو حسد میں شامل ہو جائے گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اب اس کے بعد یہ جو آئینے کے اندر صفت پائی جاتی ہے
وہ اس لیے کہ تاکہ انسان اطمینان سے اپنی شکل کو دیکھ کر کے آراستہ کر لے۔ اچھا، اب اس کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے۔ کہتا ہے کہ وہی آئینہ انسان کو شکل صحیح طریقے سے دکھا سکتا ہے کہ جو آئینہ صاف ہو، شفاف ہو، پاکیزہ ہو، گرد اس کے اوپر چڑھی نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ اگر خود آئینے کے اوپر گرد چڑھی ہے تو آئینہ صحیح تصویر نہیں دکھا سکتا۔ اگر آئینہ گندا ہے تو تصویر ہمیشہ دھندلی آئے گی، ہمیشہ تصویر صاف نہیں آئے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کو اپنی شکل آئینے میں دیکھنی ہے اور چاہتے ہیں کہ تصویر ہماری کلیئر آئے، صاف آئے، تو ضرورت ہے کہ پہلے آئینے کو صاف کیا جائے، تاکہ آئینہ جب صاف ہو جائے گا تو خود بخود شکل صحیح دکھے گی آئینے کے اندر۔ آئینہ جو تصویر پیش کرے گا وہ صحیح تصویر پیش کرے گا۔ اب معاملہ اس چیز کا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود برادر مومن کے لیے آئینہ بن جائے تو پہلے ضرورت ہے کہ ہم اپنے کو اتنا پاکیزہ بنا لیں کہ دوسرا ہمارے اندر اپنے عیوب کو تلاش کر سکے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس لیے کہ گرد آلود آئینے میں صاف تصویر نہیں دکھائی دے گی۔ جو خود مومن نہ ہوگا وہ دوسرے کو ایمان کی دعوت کیا دے گا؟ وہ اس کو برائیوں کی طرف متوجہ کیا کرے گا؟ وہ اسے اچھائیوں سے آشنا کیا کرے گا؟ لہذا اگر مومن ہو تو اچھائیاں بھی بتاؤ، برائیاں بھی بتاؤ، کیونکہ نبی نے تم کو آئینے سے تعبیر کیا ہے۔ اور جب تک کہ انسان مومن نہیں بن جاتا، نہ اپنے صورت کو دیکھ سکتا ہے، نہ دوسروں کو اپنے وجود میں دکھا سکتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، جب انسان آئینہ لینے کے لیے جاتا ہے تو وہاں کے اوپر ایک کام یہ کرتا ہے کہ تمام آئینوں میں کسی ایک آئینے کو منتخب کرتا ہے کہ جو اس کے لیے بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے۔ ہر آئینے کو انسان اگر آئینے کی دکان میں گیا ہے تو بار بار اٹھا کر کے آئینے کو دیکھتا ہے کہ ہماری شکل صحیح دکھ رہی ہے کہ نہیں دکھ رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان، اس لیے کہ بعض آئینے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان ہے دبلا پتلا لیکن دکھائی دیتا ہے موٹا، اور بعض میں اس کے برخلاف، بعض میں جو ہے کوئی چیز چھوٹی ہے بڑی دکھائی دیتی ہے، تو یہ جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں آئینے کے اندر۔ لیکن انسان چاہتا ہے کہ نہیں، بے آئینہ جو ہماری تصویر ہے وہی آئینے کے اندر دکھائی جائے، اور ویسا ہی آئینہ انسان منتخب کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم کو اپنی شکل ظاہری دیکھنا ہے تو اس کے لیے جو آئینہ ہم تلاش کرتے ہیں وہ بھی ہمارا منتخب شدہ ہے۔ اور اگر صبح قیامت تک کے لیے پورے کائنات کی ظاہری اور باطنی شکل کو کسی آئینے میں دکھانا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آئینہ منتخب شدہ ہو، وہ آئینہ چنا ہوا ہو، اور اللہ نے اس آئینے کو اتنا استفا کیا، اتنا استفا کیا، اتنا منتخب کیا کہ اس کا نام ہی مصطفیٰ رکھ دیا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اور بس عزیزو، بس آخری بات اور اس کے بعد جو ہے وہ ربط مصائب زحمت تمام۔ کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھنے کے بعد انسان کا راضی ہونا ضروری ہے۔ انسان اپنی شکل دیکھے تو انسان مطمئن ہو جائے کہ جو ہم آئینے میں دیکھ رہے ہیں وہ بے عینہ وہی ہے جو ہمارے اندر پایا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آئینہ کچھ اور بیان کر رہا ہو اور انسان کے اندر چیز کچھ اور پائی جا رہی۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کے لیے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم آئینے میں اپنی شکل کو دیکھیں تو راضی ہونا ہمارا آئینے سے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم آئینے سے راضی ہو جائیں کہ جو دیکھا ہے حقیقت میں آئینے نے وہی دکھایا ہے۔ تو عزیزوں، اگر تھوڑی دیر کے لیے آئینے سے راضی ہونا ہے تو ضرورت ہے کہ آئینے کے اندر وہ جوہر
جوہر پایا جائے تاکہ انسان راضی ہو سکے۔ اور صبح قیامت تک کے لیے اگر انسان کو اپنے کردار کو اس آئینے میں دیکھ کر کے راضی ہونا ہے تو ضرورت ہے کہ وہ آئینہ ایسا ہو کہ جو اولین کے لیے بھی آخرین کے لیے سب کے لیے رضایت کا سبب بن جائے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ نے اس آئینے کو اتنا ارتضا کیا کہ نام ہی اس آئینے کا مرتضی رکھ دیا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ صفات جو آئینے کے اندر ہیں، نبی نے چاہا ہے کہ یہ صفات ایک مومن کے اندر پیدا ہو تاکہ مومن جھوٹ سے بچ جائے، تاکہ مومن ریاکاری سے بچ جائے، تاکہ مومن غلط بیانی سے بچ جائے، تاکہ مومن مبالغہ آرائی سے بچ جائے، تاکہ مومن دونوں جنبے کو، دونوں پہلو کو اپنے نظر میں رکھ سکے۔ اس لیے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اور عزیزو یاد رکھیے، جتنا کربلا کے میدان میں اس آئینے کو دنیا نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ کس طریقے سے اس آئینے میں لوگوں نے اپنی تصویروں کو دیکھا اور وہ جام شہادت پینے کے لیے بالکل سے ایسا عوض ہو گئے، ایسا بدل گئے کہ جیسے ان کے زندگی کا مقصد ہی جام شہادت کو نوش کر لینا رہا۔ جب تک کہ حبیب زندہ رہے، جب تک کہ اصحاب حسینی زندہ رہے، جب تک کہ انصار حسینی زندہ رہے، ایک دوسرے کو صبر و حق کی وصیت کر کے آئینہ دکھاتے رہے کہ دیکھو ہم تو جا رہے ہیں لیکن حسین کے اوپر کوئی مشکل آنے نہ پائے، تمہاری زندگی کے اوپر حسین کے اوپر کوئی آنچ آنے نہ پائے۔ اس کا عہد و پیمان لے کر کے اصحاب و انصار دنیا سے چلے گئے۔ عزیزو، ایک والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اولاد نے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کو منعقد کیا ہے۔ آئیے عزیزو غور کریے اور دیکھیے کہ بچوں کے لیے کتنا خوشی کا موقع ہوتا ہے، شادمانی کا مرحلہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی تدفین کے بعد، عزت و توقیر سے جنازے کے دفن ہو جانے کے بعد، اور اب ہمارے اختیار میں بچا کیا ہے سوائے ایصال ثواب کے، سوائے سورہ فاتحہ کے، سوائے مجلس کے، سوائے ان کے نام سے خیر و خیرات کرنے سے، اور ہمارے حق میں بچا کیا ہے؟ لیکن عزیزو دل مطمئن ہوتا ہے کہ جب انسان باپ کے جنازے کو دفن کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، غسل دے لیتا ہے۔ لیجئے عزیزو، امام کا سیوم آپ حضرات منا چکے، امام کا تیجا آپ نے کر لیا، لیکن انصاف سے بتائیے کہ حسین غریب کا سیوم کب ہوا؟ حسین کا لاشا دفن کب ہوا؟ کس نے حسین غریب کی لاش کو دفن کیا؟ روایت کہتی ہے کہ 3 دن کے بعد امام سجاد باعجاز کربلا آئے۔ آنے کے بعد کربلا کے شہداء کو امام نے دفن کرنا شروع کیا۔ بعض کو اصحاب و انصار کو گنج شہیدہ میں اکٹھا دفن کر دیا، بعض کی قبریں امام حسین علیہ السلام کی خود امام سجاد علیہ السلام نے بنائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام سجاد جب کربلا کے میدان میں 3 دن کے بعد آئے تو اپنے باپ کے جنازے کو دفن کیا، اس طریقے سے کہ باپ کے جنازے کو اٹھایا۔ روایت کہتی ہے کہ قبر کھدی ہوئی خود بخود امام کو ملی۔ کہتے ہیں جنازہ لے کر کے امام سجاد قبر کے قریب پہنچے۔ بے کسی سجاد کے غربت کے اوپر گریہ کنا تھی، یہ ناتواں بیٹا کیسے باپ کے جنازے کو اکیلا لے کر کے لحد میں اترے؟ کیسے کون ہے کہ جو سجاد کی مدد کرے؟ روایت کہتی ہے کہ ایسے میں 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے۔
آواز آئی میرے سجاد لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ لیجیے عزیزو، امام سجاد نے اپنے بابا حسین کا لاشا سپرد لحد کیا۔ روایت کہتی ہے کہ جنازہ لحد میں پہنچا، امام سجاد لحد میں اترے۔ عزیزوں، آج ہم کو اگر احکام اسلامی کسی سے ملا ہے، اگر شریعت اسلامی ہمیں کسی سے ملی ہے تو وہ ہم کو اہل بیت سے ملی ہے۔ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہ ہم کو اہل بیت نے سکھایا ہے۔ تو عزیزوں، آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد جب ہمارا کوئی دفن ہوتا ہے، خال لحد میں اتارا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھیا تھوڑی سی مٹی اٹھا کر کے مرنے والے کے سرہانے رکھ دو، اور مرنے والے کا سر آہستہ سے پکڑو اور پکڑ کر کے اس کو دھیرے سے قبلہ کی طرف کر دو۔ بس عزیزو، آپ کے رونے کے لیے کافی ہے۔ یہ دستور اسلام ہے نا، یہ شریعت اسلامی ہے نا کہ سر کے نیچے مٹی رکھی جائے، باپ کے سر کو پکڑ کے، مرنے والے کو سر کو پکڑ کے آہستہ سے قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ ارے کیا سجاد کو یہ حکم قبر میں یاد نہ آیا ہوگا کہ لاؤ باپ کے سر کو پکڑ کر کے ارے آہستہ سے قبلے کی طرف کر دے؟ ارے بس یہ خیال آنا تھا کہ قبر میں سجاد نے ماتم شروع کیا۔ ہائے بابا، آپ کے جسم نازنین پہ سر موجود ہی کہا ہے کہ جس کو سجاد پکڑ کر کے قبلہ رخ کرے، ارے آپ کے سر کو تو دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پروردگار بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ رب کریم جب تک زندہ ہے در اہل بیت سے وابستہ رہے، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ پروردگار میرے معبود میرے اللہ، تو ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ پروردگار بار الہ تو ہر پریشہ حال کی پریشہ حالی کو برطرف فرما۔ پروردگار بار الہ مقروضین کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگار بار الہ مرضائے مسلمین کو لباس عافیت پہنا۔ مظلومین عالم کی نصرت و یاری و حمایت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ پروردگار بار الہ گزشتگان مرحومین کی جملہ گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، اور اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ان کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ اے میرے معبود پروردگار بار الہ میرے اللہ، تو ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں سے صرف نظر فرما۔ اے میرے معبود میرے اللہ، تو ہم سب کو لذت عبادت سے آشنا فرما، بیش سے بیشتر عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اور بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے مولا واقع سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اس مجلس کا جو کچھ ثواب ہو مرحوم کے روح کو عائد اور حاصل فرما۔ اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم مرزا مونس حسین ابن مرزا قادم حسین، مرحومہ نازنین بیگم بنت سید رونق حسین مرحوم کی روح کو حساب